جنگ یرموک صحابہ نو بندیاں دی لوڑ پی گئی، کافراں دی 11 صفاں اور مسلماناں دی 3 صفاں۔ حضرت خالد بن ولید حضرت ابو عبیدہ بن جراح دی قیادت وچ نائب کمانڈر دے طور تے، نائب سپاہ سالار دے طور تے جنگ ہو رہی، اور جناب کافراں دی 11 صفاں اور مسلماناں دی جناب 3 صفاں یا 4 صفاں، اس تو زیادہ نہیں، مسلمانوں نو لوڑ پی گئی۔ اقبال کہندا عشق امیر جنود، عشق فقیہ حرم، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام، اور کہندا عشق کی گرمی سے پہ کر گلے تابناک۔ اقبال کیویں کہندا او دیکھ ابو جال حضور دے ہاتھ وچ این کنکریاں کلمہ پڑھن تے کلمہ نہیں پڑھ سکیا، کہندا ادھر ویکھ اسلام دا اعجاز، حضرت اکرمہ جا اکرمہ مومنا و مہاجرن، حضور نے فرمایا اکرمہ مومن بن کے آ رہا تے مہاجر بن کے آ رہا، ہن اس دے سامنے اس دے پیو نو کچھ نہیں کہنا۔ ادھر ویکھ پھر اکرمہ جناب قضا کس طرح دے رہا ہے، حضرت خالد بن ولید بھی کھڑے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی کھڑے، سارے صحابہ کھڑے، حضرت اکرمہ گھوڑے تو تھلے آ گئے کر کے۔ جدوں مسلمانوں لوڑ پہ جاوے اور آج جناب 57 اسلامی ممالک ہون اور جناب انہاں دی تصویر ویکھی جاوے این کر کے لین وچ کھڑے، او پھر اگے گل کردے ہیں بھئی انہاں دی کی صورتحال ہے۔ ادھر دیکھو مسلمانوں لوڑ پہ گئی، حضرت اکرمہ گھوڑے تو تھلے آ گئے، آپ نے فرمایا موت تے بیعت کرے آوے جڑے آ کے موت تے بیعت کرے، این آؤ اگے موت تے بیعت کرو آؤ، تے کہندے ہیں آپ دے بیٹے صاحبزادے نے حضرت عبداللہ بن اکرمہ نے سب نالوں پہلے چھال مار کے اپنے باپ دے ہاتھ تے بیعت کی تھی۔ 500 جناب مجاہدین نے آپ دے ہاتھ تے بیعت کی تھی، انہاں وچ صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، سارے ہیں، انہیں این کر کے جناب آپ دے ہاتھ تے بیعت کی تھی۔ فرمایا بیعت ہے وے آج زندہ واپس نہیں جانا، زندہ واپس نہیں جانا اس میدان چو، آج جناب کافراں دیاں صفاں الٹ کے رکھ دینیاں، آج جناب انہاں دے بخیے ادھیڑ کے رکھ دینے، اور کہندے ہیں کہ پھر شام جدو ہوئی تے حضرت اکرمہ جناب خالد بن ولید دی اس ران تے سجی ران تے اور حضرت عبداللہ بن اکرمہ کھبی ران ہوتے، دوویں زخمی حالت زخمنا چور چور، کہندے ہیں کہ حضرت اکرمہ تے پھر جناب تلوار پکڑی اور ایک ہاتھے ڈھال پکڑی، این کر کے جدو کافراں دی صفحہ نکلن تے اتنے جوش نہ نکلن کہ پیچھے تک نکل جان۔ اس طرح ہی ہے جس طرح کوئی سیمنٹ اور کنکریٹ دی دیوار ہوئے انہوں کوئی پھاڑ کے نکل جاوے، اس طرح جناب حضرت اکرمہ اقبال کہندا عشق امیر جنود، عشق فقیہ حرم، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام، کہندا ہے ویکھ ایک مقام عشق دا ویکھ۔ فیصلہ ہو گیا صبح کہ رومیاں اتنی طاقت ہی نہیں رہی کہ وہ مسلمانوں تے جناب سامنے آ کے کھڑے ہون، اور جناب حضرت اکرمہ این کر کے آخری سانس زخمی حالت حضرت خالد بن ولید دی گود لے رہے تھے۔ حضرت خالد نے کیا اکرمہ اتنی بھی کی جلدی سی ہے، تو کی کیتا سویرے میں نے تو پتہ ہی لگیا، میں قلب وچ موجود سا، تو جناب میسرت جا کے سارے کو بیعت لے کے کافراں دی جناب صفا دیاں صفا الٹ دتیاں، انہاں دے دند کھٹے کر دیتے اور خود نو بھی شہادت دے مقام تے لے گیا۔ حضرت اکرمہ نے جڑی عرض کی تھی حضرت خالد بن ولید نو، کیا ہے خالد تسی تا پہلی صفا جا رہے، اسی آیا آخری صفا، آج ساڈا دل سی اسی قضا دے کے جائیے۔ عشق امیر جنود، عشق فقیہ حرم، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام، اور عشق کی گرمی سے پہ کر گلے تابناک۔ اقبال کیڑا پھول کہندا عشق کی گرمی سے پہ کر گلے تابناک۔ اقبال کیڑا تابناک گل، انہیں کہا تو ویکھے نہیں امیر المجاہدین این کر کے کھلے ہویا پھول عالم اسلام میں، عشق کی گرمی سے کہندا اینج نہیں، حضور دی محبت دی گرمی این کر کے کھلے ہویا۔ اور اقبال کہندا عشق کے مزراب سے نغمہ تارے حیات، کہندا جنہ مال و دنیا دولت نال اپنے نغمہ حیات نو بنیا، اور انہاں دے جناب کدی آواز جناب سینے چ آواز نکلدی ہائے میری دنیا، ہائے میرے بچے، ہائے میرا مال، ہائے میری دوستی، ہائے میری کھیتی باڑی، ہائے میرا جناب پلازے تے، ہائے میری دکاناں تے، ہائے میرا عہدہ، ہائے میری منصب، ہائے میرا جاہ، ہائے میری سیاست، ہائے میری ریاست۔ کہندا اے نہیں، کہندا عشق کے مزراب سے نغمہ تارے حیات، کہندا جنہوں نے عشق دے مزراب تے رکھ کے اپنی حیات دے تار نو چلایا نا، عشق کے مزراب سے نغمہ تارے حیات، کہندا پھر انہاں دی حیات بھی نور اور جناب سارا کچھ نور بن گیا، انہاں دی موت بھی نور بن گئی۔ اقبال کیویں بن گئی؟ انہیں کیا جناب جنہوں نے کیا آ کے کہ اے جناب تواڈے واسطے اے نوکری تسی نہیں لیندے، تواڈا اے پینشن ہے، تے فرمایا اے بھی لے جاؤ واپس، مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم۔ اور اقبال دی زبان سے پتہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے تمنا سروری کسے نہیں ہے، لیکن خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ این کر کے بابا جی سامنے بیٹھے ہون کہ بڑے بڑے جناب اوقاف دے افسر آ جان، او کہیں جی تسی آئندہ تو بعد نہیں کر سکتے خطاب۔ پیر مکیج فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا جناب اس واسطے کہ
کہ جناب حکومت نو گوارا نہیں کہ اوقاف دی مسجد ہوے اور حکومت دے زیر انتظام ہوے اتھے جناب تسی جناب حق گل کرو تے بابا جی نے فرمایا ٹھیک ہے آئندہ تو بعد فقیر نہیں آئے گا، اے پلو چھنڈ کے جا رہے ہیں کر کے، ہاں بندہ تو عالم سے خفا تیرے لیے ہے، ہاں جی، اور جلیو کوئی روپیہ بھی نہیں چھڑدا اپنا، اور جناب اتنے تو چائے دی پیالی نہیں چھڑ دے، ٹی اے نہیں چھڑ دے، ساری زندگی سارا کچھ این کر کے چھڑے، این کر کے بابا جی فرماندے اسا دھوتی موڈے تے رکھی چال بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور واپس آ گیا انہوں نے کہا جناب اکاؤنٹ کھلوا لو اندے پینشن دینی، آپ نے فرمایا اتنی لوڑ بھی نہیں، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، فرمایا اے تسی اس دا سرا دین لگے ہو، فرمایا اسا تا حق بیان کیتا رب اور اس دے رسول واسطے، انہوں نے کہا جی اگلی گل ہے، انہوں نے کہا بابا جی فرمایا کی ہے، انہوں نے کہا جناب پتر دا نام دے دیو شناختی کارڈ نمبر دے دیو تو آڑی جگہ جناب اس کو بھرتی کر دیندے ہیں تنخواہ ملتی رہے گی، فرمایا جتھے پیو ممبر تے حق گل نہیں کر سکتا اتنے پتر لین کی جائے گا، اقبال کہندہ اگر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب دی بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب، اقبال کہندہ ایس ممبر تو ایس محراب تو جے جناب اگ کڈن دا بیان نہ ہو رہے ہوئے، ہاں اس ممبر اور محراب تو اگر جناب کربلا جان دا درس نہ مل رہے ہوئے، اس ممبر اور محراب تو اگر جناب 8 تلواراں چاہ کے کھجوراں دیاں گٹھلیاں چوس کے اور جناب 2 گھوڑے لے کے بدر جان دا اگر درس نہ دیتا جا رہے ہوئے تو کہندہ اگر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب تو دی بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب، کہنا مولوی صاحب یا تسی موت دیاں گلاں کر رہے ہو یا خواب دیاں گلاں کر رہے ہو، اے زندیاں دا خطاب نہیں ہے، اے زندیاں نو خطاب نہیں تسی کر رہے، اے مسلمانوں نو خطاب تسی نہیں کر رہے، اے ہے اقبال نے جڑا کیا عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم، اور اقبال کہندہ فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، کہندہ فقر بھی اپنے معجزات رکھدا، اقبال کی رکھدا کہندہ اس دا ایک اپنا تاج ہے، اقبال کہندہ کی کہندہ بھامیں کھان واسطے کھجورا نہ ہون لیکن یہ بدر اچ پہنچا ہوندا، ہاں اقبال اس دا کہندہ فقر دا بھی ایک اپنا تاج ہے، اقبال کیڑا تاج ہے، کہندہ این کر کے مولا کائنات کوفے دی مسجد بیٹھے ہون اور خشک ٹکڑے پانی نال کھا رہے ہون، ایک بندہ اندر آوے انہیں کہا میں علی نو ملنا، اب ہمیں بہ جاتے انہوں ملوان دے علی نال، جدو آپ نے این کر کے ٹکڑے کھا دے منہ تے ہاتھ پھیرے اور دعا منگی، آپ نے فرمایا 10 کی کم ہے، انہیں کہا میں علی نو ملنا، فرمایا مینو علی کہنے، اے اقبال نے کیا فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ، ہاں فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ، انہیں کہا جناب میں اس علی نو ملنا جنہیں خیبر دا دروازہ پٹھے ہاتھ تے چکیا، اس علی نو ملنا، اور اس علی نو ملنا جڑا مرحب دے مقابلے چاہیا، جنہ دے مقابلے مولا کائنات نے فرمایا جے تو مرحبے تے ان اللذی سمتنی امی حیدرہ، فرمایا جے تیرا نام مرحبے نا تے میری ماں نے بھی میرا نام جھاڑیاں دا شیر رکھیا، اور آج تک ایک گل اسا ایک کو منہ سنی، اے یہودی پیچھے رہ، اے بابا جی سانو دس کے گیا، انہوں نے کیا کہ اگر جناب غزہ باسی اور غزہ دے مظلوم مسلمان باز نہ آئے تا سم ایٹم بم انہوں نے سٹ دینا، اس تو پہلے بابا جی کہہ کے گیا اسی پوری دنیا اور کسے دے منہ چوں نہیں سنیا، بابا جی نے فرمایا اگر ساڈے ہاتھ وچ ہوندا ایٹم بم تے ہالینڈ دے سوراں تے اسی سٹ دینا سی، اے کائنات صرف ایک اس لیول دی سوچ ہے جڑا ہر شے نو وڈ کے رکھ دے سکدی، باقی دنیا تے کوئی نہیں، اے کہن گے جذباتی گل ہے، میں کہ دا کے دسو نا یہودیاں نو یہ جذباتی گل ہے، انہوں نے جناب 12,000 مسلمان بچے عورتاں سارے وڈ کے رکھ دیتے، لیکن اقبال کہندا ہے امیر سپاہ، اے سارے کھڑے سن نا او آئی سی دے اجلاس وچ ہیں جی، اور جناب تے کھڑے سن تے اقبال نے سارے نو ویکھ کے کہندا اے امیر سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام، اقبال کہندا تواڈے چوں ایک بھی کوئی نہیں جس دے نیام وچ قل ہو اللہ دی شمشیر ہوئے، کہندا تسی خالی لگے پھر دیو، اقبال کہندا اور کہندا اگر تیری خاک میں ہے اگر شرر، کہندا جے تواڈے کوئی گل ہوندی نا، تواڈے کوئی غیرت ہوندی، تواڈے کوئی شرم ہوندی، تواڈے کوئی ملی اور دینی جذبہ ہوندا، کوئی تواڈے امت دا درد رکھن والا ہوندا، تو پھر اقبال کہندا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہندا اے تینوں کس نے خیال کیتا کہ جناب تو اے سوچ کہ اے سبب ہے، اے اسباب ہیں، اے مال ہے، اے جنگی سامان ہے، اے کھان واسطے ہے، اے پین واسطے ہے، کہندا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پہ ہے مدار قوت حیدری، کہندا ویکھ
سکے ٹکڑے کھا کے مولا کائنات نے خیبر دا دروازہ پٹے ہاتھ چکیا، لیکن نہ کھا کے شرر ہونا ضروری، اندر ایمان ہونا ضروری۔ اور مولا کائنات نے کی جسمانی طاقت نال جناب چکیا۔ مولا کائنات کو کسی نے پوچھا کہ جناب وہ خیبر دا دروازہ تساں پٹے ہاتھ کیویں چکیا؟ فرمایا اے ساڈی جسمانی طاقت ہے، وہ ساڈی روحانی طاقت ہے۔ اور اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ اقبال کہندا اے جڑی سلطان دی قوت ہے، اور جناب اقبال کہندا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تیغ ایوبی اور نگاہ با یزید۔ اقبال کہندا اس جہان دیاں نہیں سارے جہاناں دیاں خزانے دیاں چابیاں تیرے کول آ سکدیاں۔ اقبال کیویں آ سکدیاں؟ کہندا تیغ ایوبی، کہندا تیرے کو تلوار ہوئے جڑی جا فلسطین فتح کرے، کہندا تیرے کو تلوار صلاح الدین والی ہونی چاہیے اور نگاہ با یزید بستامی والی ہونی چاہیے۔ پھر اقبال والی گل ہے اے امیر سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے۔ اور پھر اقبال خود ہی کہندا اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا۔ اقبال کہندا باطل کے فعل و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرا میں ڈوب گیا دوشتا کمر۔ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے تو میں کہ نہیں سن بنانے لندن اپارٹمنٹس، نہیں سن بنانے سرے محل، نہیں سن بنانے بنی گالا، نہیں سن بنانے سارے انہاں نوں لانا سی قوم دے پیسے، اور جناب انہاں نوں سامان حرب و ضرب کٹا کرنا سی۔ لیکن یاد رکھو حرب و ضرب تو ہی کرے گا نا۔ اقبال کہندا سرور جو حق و باطل کے کارزار میں ہے، جنہاں نے آج تک کدھر حق و باطل دے میدان جڑا گیا ہوئے اس نوں پتا ہوئے گا سرور اس دا کی ہے۔ جڑا فیض آباد گیا ہوئے اس نوں پتا کہ حق تے رہن دا سواد کی ہے۔ ہاں تے آج تک درد اٹھ رہے ہیں، ملک لٹ گیا، اتنے جناب پتہ نہیں کی کچھ ہو گیا، اتنے جناب کرتارپور کھل گیا، قومی خزانے چ ارب روپے لا کے قادیانیاں نوں راہداریاں مل گئیاں، اتنے جناب قادیانیاں نوں بہن بھرا کہہ دیتا گیا، اتنے جناب انہاں دے جناب واسطے پاسپورٹ وچ تبدیلی، اتنے پتہ نہیں کی کچھ ہو گیا، اتنے ٹرانسجینڈر بل پاس ہو گئے، گاؤں تے پاکستان مخالف جناب نعرے لگ گئے، کشمیر دے اندر پاکستان دے پرچم جل گئے، اور اسلام دا بخیہ ادھیڑ کے رکھ دیتا۔ انہاں جناب سیاستداناں اور انہاں سارے نے رل کے، انہاں جرنیلاں نے اور انہاں جناب بیوروکریٹاں نے سارے پاکستان۔ لیکن ہمارے قاضی صاحب کو درد کیا ہے؟ درد یہ ہے کہ فیض آباد کیوں ہوا؟ میں کہا یہ درد بابا دس کے گیا تو انہوں قیامت تک رہنا ہے اس دا درد۔ اور اے یاد رکھنا اسی تو آڑے درد دی دوا نہیں کر سکتے، تو آڑے درد مزید اضافہ ضرور کر سکتے۔ ہاں تو آڑے درد انشاءاللہ مزید اضافہ۔ تسی اجے پہلے فیض آباد نو روندے ہو، اسی دا پھر 15 نومبر نو بابا جی دی قیادت پھر فیض آباد گئے گئے نا جی، ایڑا پرسوں گزریا تے اسی مڑ کے ہون بھی فیض آباد تو گئے ہیں تے اگوں بھی تیار ہاں۔ اسا تا گردناں رکھیاں حضور واسطے، حضور دے دین واسطے۔ اور اگر تہانوں اتنا درد ہے قبلہ تے این تے گل نہیں نہ ہوندی، وکٹم اسی ہاں جناب، اسی سارا کچھ ساڑھے تے الزام ہے بھئی اینا آگے کیتا تے بلاؤ سانو، بلاؤ سانو اسی تو آڑے سامنے کھڑے ہو کے دساں گے کہ اے میر سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے۔ اسی تو انہوں سامنے کھڑے ہو کے دساں گے کہ اسی فیض آباد کیوں گئے، کہ اسی فیض آباد کی کیتا، تے باقی جڑا درد ہے ہو تو پھر اسی گیٹ ہوتے دس آیا نا بھی حافظ کہنے دا درد تو انہوں ہے۔ ہاں اے سوچ لو کہ کفر کس حد تک پہنچ گیا۔ اقبال کہتا سرور جو حق و باطل کے کارزار میں ہے۔ اقبال کہتا کہ جڑا حق اور باطل دے جناب کارزار چ بھڑک دے شولے جڑا حق تے رہن دا سواد ہے نا وہ تینوں نہیں پتہ لگ سکتا۔ اقبال کیوں کہندا تینوں تاں پتہ لگے گا تو جدو امام حسین دی سیرت پڑھے گا 72 دے کے کربلا بچہ سمیت جانا کہ سرور جو حق و باطل کے کارزار میں ہے۔ میں نے دسو کہ امام علی اصغر اسی امام کہنے ہیں، حالانکہ آپ دی بالکل کم سنن بالکل بچپن حالت ہے، لیکن اگر بچپن دی حالت بھی ہوئے اور وہ امام بن سکتا، شرط ہے کہ کربلا جاوے، شرط ہے کہ کربلا جاوے۔ اتھے اسی گل کری آل جہاد ایناں نوں فون آ جاندے او ڈکو ایک ادھر دہشت گرد جا رہے ہیں۔ اور افسوس والی بات ہے کہ جڑا حضور دے دین دے جہاد دی گل کرے، حضور دے دین دے قتال دی گل کرے، حضور دے دین دے نفاذ دی گل کرے، انہاں نوں انہاں دے پیو فون کر دے نے دہشت گردن۔ تے افسوس والی بات ہے کہ قوم بھی کہندی ہے دہشت گردن۔ میں کہا اگر فلسطین دے مظلوماں دی گل کرنا دہشت گردی ہے، انہاں دی حمایت کرنا دہشت گردی ہے، اور اسرائیل دے خلاف گل کرنا بھی دہشت گردی ہے، تے اسی سارے سب نوں وڈے دہشت گرد ہاں۔ اور بچوں تے بم برسا کے پوری دنیا ہوتے کسی نے کیا یہودی دہشت گردن، اے صرف اسلام بچیا۔ لیکن آج بھی تو گنگو بولو کہ بچوں پر بم برسانا
دودھ پیتے بچوں پر بم برسانا، ان کے جناب چیتڑے اڑ کر رہ جائیں، ان کے دماغ کے بھیجے باہر نکل آئیں اور وہ پانی کے ٹینکروں کو گر جمع ہو اور ادھر بم برسائے جا رہے ہوں، ادھر کوئی نہیں بولتا۔ جب اسلام پر باہر ذرا کسی چرچ کو آگ لگ جائے، ذرا کسی کفر کو تکلیف ہو جائے تو اسلام اس کا درس نہیں دیتا۔ میں کہا تو نہیں دسنا اسلام کس کا درس دیتا ہے، اسا تیرے کو نہیں پوچھنا، اسی کلندر لاہوری کو پوچھتے ہیں دسو اقبال اسلام کس چیز کا درس دینا؟ اقبال کہتا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ بال کہندا جے تینوں اپنی تقدیر لکھنی نا اور امت دی تقدیر کی ہے تے کہندا پہلے نکل بدر واسطے، پہلے نکل احد واسطے، پہلے نکل خندق واسطے، پہلے نکل جناب مراسی واسطے، مستلق واسطے، تبوک واسطے، یرموک واسطے، پہلے جا فیض آباد، پھر کی آئے گا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ ہاں جی اسی تہاڈی مدد کریں گے 1000 2000 3000 4000 5000 فرشتیاں نال، پھر کی ہوئے گا انی معکم، میں بھی تہاڈے نال۔ انہوں کی پتا ہو اقبال کہندا قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ افکار کی وحدت بے وحدت کردار ہے خام۔ اقبال افکار کی وحدت اے جی سارے جمع ہو جاؤ، میں کہا سارے بھی جمع ہو جائیے، 2.25 ارب اکٹھے ہو جان۔ اور بھائی آ سانو تو اپنے جناب مسلمانی تے شک نہیں، مینوں اے دسو کہ حضرت کعب بن مالک اور غزوہ تبوک کی جنگ ہوئی بھی نہیں، کوئی شہید بھی نہیں ہویا، مینوں اے دس حضرت کعب بن مالک صرف ایک جنگ نہ جان، حضور ناراض ہو جان، اج تا جناب اتنے بچے جناب سارا کچھ ہو رہے ہیں تے ساڈے کولوں پوچھ نہیں ہونی، اسی تا جناب ایٹم بم بنایا سی، لیکن انشاءاللہ کوئی تو امت مسلمہ وچ صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے گا نا۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں جب عیسائیوں کی فوجیں داخل ہو رہی تھی تو ان کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا، اور جب صلاح الدین ایوبی داخل ہو رہا تھا تو پھر کیا منظر تھا، کہتے ہیں کہ پورا فلسطین امڑایا کہ دیکھے تو صحیح وہ کون سا شیر ہے جس نے مسلمانوں کو فلسطین دوبارہ لے کر دیا ہے، بیت المقدس میں دوبارہ حضور کے دین کا جھنڈا لگایا ہے، اس کو پاک کیا ہے صہیونیوں سے اور جناب عیسائیوں سے۔ تو انہوں نے اپنے فرتے جذبات میں اپنے دوپٹے صلاح الدین کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے پھینکے، انہوں نے کہا ہماری عزتیں بھی تجھ پر قربان، تو نے اتنا بڑا کام کیا۔ تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لی، نیچے اترا اور ان کے دوپٹے اپنے آنکھوں پر رکھ کے کہنے لگا ہم ان کی عزتیں گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے نہیں، ان کو جناب اور اوپر بلند کرنے کے لیے آئے۔ ہاں لیکن آج ان کی عزتوں کا رکھوالا کوئی بھی نہیں دنیا میں، لیکن کوئی بات نا امید نہ ہو ان سے اے راہبر فرزانہ، آسی نا امید نہیں ہے۔ اقبال کہندا عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، جدو عثمانیہ دی سلطنت ٹوٹی نا اور جناب 650 سالہ سلطنت ٹوٹی بڑی تگڑی، سلطان عبدالحمید ثانی خلیفہ عثمانی جڑا سی، اور جدو سلطنت ٹوٹی نا تو اقبال نو کسی نے دسیا، اس نے کیا عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اور بس اجے تو بابا جی دی گلاں رانیاں وہ تو پھر تانوں سنانیاں انشاءاللہ عرس مبارک تے۔ ساڈا کوئی بھی مجمع ہوئے، ساڈا عرس ہوئے، میلاد ہوئے، کل ہون ختم ہوئے، 40واں ہوئے، جناب جینا ہوئے مرنا ہوئے، باہر ہو کے خزان لا الہ الا اللہ، ساڈا مقصد یہ ہے کہ اسا حضور دے دین دی گل کرنی، اسی جناب بیت المقدس دی گل کرنی، اسی ناموس رسالت دی گل کرنی، اسی ختم نبوت دی گل کرنی۔ ساڈا اے پاور شو بھی فلسطینیاں واسطے، اسی تو انہاں دے نام کر دینا۔ جدو اسی انہاں دے نال بیٹھے اور سفیر کول بھی گئے، فلسطینی سفیر کول، تے انہیں ساریاں گلاں کردے رہا، جدو جناب بابا جی دا صرف نا آیا کہ اسی انہاں دی جماعت ہاں، انہوں نے کہا ہاذا مجاہد کبیر، انہوں نے کہا اے تصویر جدو انہوں نے کہا ہاذا مجاہد کبیر، میں کہا تسی انہوں کیویں جاندے ہیں، انہوں نے کہا یار لا الہ الا اللہ دا رشتہ وکھرا، او زباناں دا محتاج نہیں ہے، انہیں جڑا جملہ کہا انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا رشتہ وکھرا، وہ سفیر کہنے لگا فلسطینی، انہوں نے کہا اے اسی جاندے ہیں، اسی کہا کیویں جاندے ہو، انہوں نے کہا جڑا اے بابا فلسطین دی گل کردا سی نا وہ اسی کسے دے منہ چ سنی نہیں، اسی کہا کی، انہوں نے کہا بابا کہندا سی فلسطین بھی آزاد ہونا محمد عربی دے دین دے جہاد نال آزاد ہونا، الجہاد 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 لبیک 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 لبیک